والوں کو بتائیے کہ حلال کما کر لائیں گے، اس کے علاوہ کوئی پیسہ گھر میں نہیں آئے گا، اس کا تہیہ کر کے یہاں سے جائیں گے۔ اللہ آسان فرمائے۔ اور دوسری مصیبت جو سارے ملک میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے وہ نشہ ہے، اور نشے کی حالت جو ہے اب اس کی سنگینی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ جتنا کچھ میں جانتا ہوں اتنا بھی کیسے بتاؤں؟ کوئی طبقہ نہیں بچ رہا ہے، اور اسکولوں اور کالجوں میں تو لڑکیوں پر شاید باقاعدہ محنت ہو رہی ہے ان کو نشیڑی بنانے کے لیے۔ کشمیر جیسا ہمارا مسلم اکثریت کا صوبہ، وہاں وبا کی طرح نشہ پھیلا ہوا ہے اس وقت، اور کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے میں نے سودی قرضے کے بارے میں بتایا، کوئی جگہ نہیں بچی جہاں مسلمان نشہ نہ کر رہے ہوں بلکہ دوسروں سے زیادہ نہ کر رہے ہوں۔ کیا مطلب ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ وہ اپنے منہ کے اندر نشہ بھی لے جاتا ہے؟ اور اب تو خطرناک بات یہ، پہلے تو یہ تھا کہ نشہ کچھ مہنگا ہوتا تھا، اچھا نشہ جو کہلاتا تھا وہ کچھ مہنگا ہوتا تھا، اب تو نشے کو سستا کیا جا رہا ہے۔ آج ہی مجھے میسج آیا ہے 20 روپے کا ایک انجیکشن آسانی کے ساتھ پورے دن آدمی کو بیکار کرنے کے لیے کافی ہو رہا ہے، 20 روپے کا مل رہا ہے۔ پہلے تو مہنگی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ کتنی مصیبت ہے، شیطان نے اور اس کے کارندوں اور نمائندوں نے کس مصیبت میں ہم لوگوں کو مبتلا کر دیا۔ کوشش کریں جہاں جہاں اس پر محنت ہو سکے بچوں کو نشے سے بچانے کی فکر کریں۔ اور تیسری بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی بالکل عام ہے ہمارے ماحول میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سماجی انصاف، آسان زبان میں کہوں گھریلو انصاف کی کمی ہے۔ کوئی راز نہیں ہے، بات ہر جگہ جاتی ہے مجھے پتا ہے، لیکن ہماری کون سی بات ہے جو ہر جگہ نہیں پہنچی ہوئی ہے؟ کیا ہماری برائیاں سب کو معلوم نہیں؟ ہمیں اپنی برائیوں کو دور کیے بغیر تو کام نہیں چلنے والا۔ گھروں میں انصاف پیدا کریں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں کسی کی بیٹی بیاہ کر آتی ہے اور وہ پریشان ہوتی ہے؟ یہ ساس سسر اپنی بہو کے ساتھ وہ برتاؤ کیوں نہیں کرتے جو یہ اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے گھر میں چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں یہ بات، مسلمان بتائیں، یہ جواب دیں۔ یہ سفید داڑھی والے، یہ ٹوپی کرتے اور پاجامے والے اور یہ ڈگریوں والے، سارے مولوی بتائیں، سارے ڈاکٹر بتائیں، سارے تبلیغ کے امیر بتائیں، کس کے گھر میں نہیں ہو رہا ہے؟ ہزاروں میں کوئی بچا ہوا ہوگا۔ بتائیں نا مجھے، یہ کیا مصیبت ہے آخر؟ بیٹے اور بہو میں کوئی بات ہو تو ہمیشہ بیٹا صحیح ہے، بہو غلط ہے۔ ساس اور بہو میں ہمارے گھر میں کوئی بات ہو تو ساس صحیح ہے، بہو غلط ہے، اور جہاں ہماری بیٹی ہے وہاں ساس غلط ہے، داماد غلط ہے۔ یہ انصاف ہے مسلمانوں کا؟ وہ مسلمان جس کو اللہ نے کہا تھا کہ دشمن سے بھی ناانصافی نہیں کرنی، پھر بھی دیندار ہے، پھر بھی باعزت ہے، کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ میرا مقصد کوئی جوش دکھانا نہیں ہے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، تکلیف جو بولتا ہوں اگر سخت لہجہ ہوتا ہے، بدترین حالات ہیں ہمارے۔ کیوں؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں جو حالات آ رہے ہیں وہ کن کن چیزوں کے نتیجے میں آ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حیرت ہوتی ہے، آج ہی میرے علم میں وہ بچی آئی کہ جو سسرال کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایسے حال کو پہنچ گئی کہ وہ معذور بن کر پڑی ہے، بالکل چلنے پھرنے کے لائق پڑی۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی مسلمان کسی بچی پر جو اس کے گھر میں بیٹی بن کے آئی ہے، اللہ نے بہو کو ہمیشہ کے لیے محرم بنایا۔ آپ سوچئے ذرا کہ دوسرے کی بیٹی جو آپ کے بیٹے سے بیاہ کر آئی ہے وہ آپ کی سگی بیٹی کی طرح ہمیشہ کے لیے محرم بن گئی۔ اس بچی کے ساتھ آپ کے گھر میں ایسی زیادتی ہو کہ وہ اس کی جان جانے کو ہو جائے، یہ مسلمان ہے؟ پھر کس منہ سے شکایت کرتے ہو کہ حکومتیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتی؟ میں کہتا ہوں اور بے تکلف کہتا ہوں، یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بری لگے تو اور اچھا ہے، تاکہ کچھ تکلیف پہنچے، کچھ احساس ہو دل میں۔ حکومت اتنا ظلم نہیں کرتی جتنا ہم کرتے ہیں۔ ہماری چھوٹی سی حکومت ہے، 5 آدمیوں پر، حکومت والے اربوں آدمیوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنی زیادتی شروع کر دیں گے ایک دن حکومت نہیں چلے گی۔ ہم اپنا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا گھر چل رہا ہے کہیں سکون گھروں کے اندر؟ سکون وہیں ملے گا جہاں انصاف ہو۔ جن گھروں میں گھر کے ذمہ دار انصاف سے کام لیں،
ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا تھا کہ ساو بین الاولاد، بچوں میں برابری کرو، جو تمہارے بچے ہیں۔ مسلمانوں کا عالم یہ ہے، ایک بیٹے کی کمائی زیادہ ہے، ایک بیٹے کی کمائی کم ہے، ان میں اگر اختلاف ہو تو ابا جان کا اور اما جان کا ووٹ پیسے والے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے واقعات میں، فرضی باتیں نہیں کرتا، جذباتی باتیں نہیں کرتا، بالکل جو معلومات ہیں میرے پاس ان کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ یہ مسلمان اپنی سگی اوقات میں انصاف کرنے کو تیار نہیں ہے، تو دنیا اس کے ساتھ کیسے انصاف کرے گی؟ حالات ہمارے یوں ہی خراب نہیں ہیں، کردار بدل دو، لوگ آپ کے غلام ہو جائیں گے۔ ایک مولانا نے مجھ سے کہا وہ کاروبار کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہندو بھائیوں کے ساتھ ہے، کہنے لگے 10 سال سے کام چل رہا ہے۔ ایک دن ایک ہندو تاجر کہنے لگا کہ مولانا آپ تو ہم لوگوں کی طرح بالکل ایمانداری سے کام کرتے ہیں، آپ تو ہم لوگوں کی طرح بالکل ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جملہ ہمارے لیے کتنی شرم کا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان کو مسلمانوں سے اچھے معاملات کا تجربہ نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیے، ان کی بات چھوڑیے، آپ کو ہے تجربہ؟ سیدھی بات ہے بالکل۔ ہمارے اپنے معاملات کیا ہیں آپس میں؟ یا اس مجمع میں کتنے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے پیسہ لگایا ہوگا کاروبار میں اور پیسہ مارا گیا، اور مارنے والا کون؟ اپنا بھائی۔ کیا ہے آخر یہ؟ کہیں بھی ہم انصاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بدلیں اپنے آپ کو، خدا کے واسطے بدلیں۔ ہمیں تقریروں کا شوق نہیں ہے، نہ کوئی اور کسی بھی طرح کا ایسا شوق ہے۔ دل کی بات پہنچانا چاہتے ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزر جائے کہ وہاں اللہ کے یہاں جا کر سرخرو ہو جائے، اور جب وہاں کی تیاری ہوگی تو دنیا کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے۔ دنیا کے حالات ہمارے اپنے حالات کو ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوں گے۔ جو کام ہمارے کرنے کے کم سے کم ان کو تو ہم کر لیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مدرسے کے جلسے میں آئے ہیں تو آخر میں یہ کہ ہر بچے کو دین اور قرآن پڑھانے کی فکر کریں۔ اس وقت علماء محنت کر رہے ہیں، جمعیت علماء اور دوسری تنظیم میں باقاعدہ مہم بنا کر کام کر رہی ہیں مکتب چلانے کے لیے، بچوں کے لیے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ابھی تک شاید اسکول میں پڑھنے والے 10% بچے بھی مکتبوں تک نہیں پہنچے ہیں۔ فکر کریں، کوشش کریں اس بات کی کہ آپ کے ہر بچہ، آپ کا ہر بچہ قرآن پڑھ لے، دین پڑھ لے، ایمان سیکھ لے، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اس کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ معذرت چاہتا ہوں، بات شاید لمبی ہو گئی، مجھے میرا تو اتنا بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجمع ہو یا 2-4 آدمی ہو، جی چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کر لی جائے تاکہ ان تک بات پہنچے اور کہیں نہ کہیں فائدہ ہو جائے۔ آپ لوگ یہ ارادہ کر کے جائیے کہ علماء نے جو کچھ بیان کیا ہوا آپ کے سامنے، اس کو زندگی میں عملی طور پر لائیے۔ یہ جلسوں کو رسم مت بنائیے، خدا کے واسطے رسم مت بنائیے۔ ویڈیو بنا کے رکھ لیں اور کچھ فائدہ نہ ہو، یہ بیکار بات ہے۔ آپ اپنے دلوں میں لے کر جائیں، وہ سب سے بڑی ویڈیو ہے اور وہی اس کا اصل فائدہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور اپنے فضل سے یہاں کے سب کام آسان فرمائے، مبارک فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔